جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ وہ 8 دل جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، وہ کون سے دل ہیں؟ القلب السلیم، سلیم دل، اخلاص والا دل، شرک سے پاک دل، نفاق سے پاک دل، ذلت والے کاموں سے پاک دل۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم۔ انسان اللہ سے دور کیوں ہوتا ہے؟ یا اولاد کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے۔ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ قیامت کے دن کام آئے گا تو قلب سلیم کام آئے گا، جس میں کفر نہیں، شرک نہیں، نفاق و منافقت نہیں، جس میں ذلت والے کام نہیں۔ ذلت والے کام اٹ مینز بغض، حسد، عصبیت، تعصب، انتقام کی آگ بھڑکتی سلگتی نظر نہیں آتی۔ یہ دل اللہ کو پسند ہے۔ دوسرا دل القلب المنیب، قلب منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف پلٹ کے آنے والا، ہر وقت توبہ تائب ہونے والا، ہر وقت رخ اللہ کی رحمت کی طرف، ہر وقت اپنے دل کا زاویہ اللہ کی رحمت کی طرف کرنے والا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ جنت اس دن قریب کر دی جائے گی متقیوں کے۔ هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ۔ اللہ تعالیٰ اس دن وعدے پورے کریں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور قلب منیب والوں کے ساتھ کیے ہیں۔ کون ہے جس کے لیے جنت قریب ہو جائے گی؟ کس کے وعدے پورے ہوں گے؟ من خشی الرحمن بالغیب، رب کو دیکھا نہیں لیکن ڈر گیا، رب کو دیکھا نہیں اس کی بات کو مان لیا، رب کو دیکھا نہیں جس سے روک دیا رب نے اس سے رک گیا۔ وجاء بقلب منیب، اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کے آتا ہے۔ ان لوگوں کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام۔ دنیا میں سلامتی کے لیے تم کتنے پاپڑ بیلتے تھے، لیکن سلامتی آج اس کے لیے ہے جو قلب منیب لے کے آئے گا۔ آج تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لہم فیہا ما یشاؤون، جو چاہو گے چنے گا۔ من چاہی زندگی جنت کی چاہیے تو رب شاہی کو دنیا میں مان لو۔ ولدینا مزید،
जन्नत से बढ़ के एक और नेमत भी है जो रब का दीदार होगा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका लज़्ज़त अन-नज़र इला वजहिकल करीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने दीदार का मुस्तहिक बनाए। अल-क़ल्बुल मुख़बित, इख़बात वाला दिल, क़ल्ब मुख़बित, इख़बात दिल की भरपूर तवज्जो जिस चीज की तरफ हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ भरपूर दिल की तवज्जो जिस दिल में आ जाए उसे क़ल्ब मुख़बित कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाते हैं, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ حقیقت بھی آشکارا ہوتی ہے تو علم والوں کے پاس۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جان لینا چاہیے جن کے پاس سچا علم ہے، انہ الحق من ربک، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ایک حقیقی پیغام آیا ہے۔ اللہ کے رسول بھی سچے رسول ہیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، قرآن کی بات، رسول کی بات جب آ جاتی ہے تو دل کی بھرپور توجہ پھر دنیا کی طرف ان کی نہیں ہوتی، اللہ کی طرف ہوتی۔ یہ آیت منہجی آیت ہے، اس میں ایک مومن کا منہج ہے، اس کے دل کا رخ رب کی رضا۔ کب؟ جب قرآن آ جائے، جب حدیث آ جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ تو رب تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ صراط مستقیم کس کو عطا کرنا ہے، جس کا دل پسند آ گیا۔ چوتھا دل، القلب الوجل، قلب وجل، خوف کھانے والا دل۔ کس بات کا خوف؟ اس بات کا خوف نہیں کہ میرے ساتھ ہوگا کیا، اس بات کا خوف کہ میری کوئی عبادت اس قابل بھی ہے کہ نہیں قبول ہو جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی جب یہ آیت سنتی ہے، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، ایسے لوگ بھی آئیں گے، کانپ رہے ہوں گے، اور دنیا میں بھی زندگی گزارتے وقت وہ کانپتے نظر آتے ہیں۔ کیسے لوگ؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ شراب پینے والے، بدکاری کرنے والے، کون سے لوگ ہوں گے جو ڈرتے ہوں گے کہ ہمارا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا بنے گا؟ فرمایا نہیں، یہ نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے، لیکن روتے اس بات پہ ہوں گے اللہ قبول کر لینا، اللہ تو قبول کر لینا۔ سیدنا عمر کی طرح کون نہیں جانتا عمر کو، جس کی زبان سے نکلی بات کو اللہ وحی بنا دیتے، اور ایمان کی طاقت اور پاور اتنی تھی جس راستے پہ چلتے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا۔ اور نبی مکرم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، لا لی ولا علی۔ عبداللہ بن عباس تو میری تعریفیں کر رہے ہو، اللہ اگر مجھے برابر برابر چھوڑ دے، نہ مجھ سے کچھ لے نہ مجھے کچھ دے، تو میں